اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ المؤمنین محسنہ اسلام مادر فاطمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت اور وفات کے ایام ہیں۔ بی بی وہ عظیم ہستی ہیں کہ عصر جاہلیت میں جب کوئی تہذیب نہیں تھی، جب کوئی آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اسلام ابھی نہیں آیا تھا، لوگ بیت اللہ کے قریب بھی بے ہنگم لباس میں طواف کرتے تھے اور کوئی حد و حدود نہیں تھی سماج میں، معاشرے میں، جس میں برائی پر فخر کیا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں بی بی کا لقب طاہرہ تھا۔ عصر جاہلی میں بھی عورتوں کے سردار کا لقب ملا اور سید الرسل نے بھی آپ کا یہ لقب تائید فرمایا۔ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے منابع روائی میں یہ روایت آئی ہے کہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الارض 4 خطوط، اللہ کے نبی نے زمین پر 4 لکیریں ماری اور اپنے اصحاب سے پوچھا، قال اتدرون ما هذا، آیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو قالوا اللہ ورسولہ عالم، اصحاب نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل نساء اہل الجنہ، یہ جو میں نے 4 لکیریں زمین پر ماری ہیں یہ جنت کی افضل بیویوں کی نشاندہی ہے۔ کون ہے؟ فرمایا کہ خدیجہ بنت خویلد، جناب خدیجہ بنت خویلد ہیں، پہلی بی بی جو افضل نساء اہل الجنہ، وہ مادر زہرا ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا و فاطمہ بنت محمد و مریم و بنت عمران و آسیہ بنت مزاحم امرات فرعون، یہ 4 بیویاں۔ صحیح بخاری میں یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ جبرائیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ادھر جناب خدیجۃ الکبریٰ کسی ظرف میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کے چلیں، تو جبرائیل نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ ھذہ خدیجہ قد اتتک، یا رسول اللہ خدیجہ آپ کی خدمت میں تشریف لا رہی ہیں، معہا اناء فیہ ادام او طعام او شراب، بیبر میں ظرف اٹھایا ہوا ہے، اس میں کھانا ہے، اس میں سالن ہے، اس میں پینے کا سامان، خلاصہ آپ کا کھانے پینے کا سامان بی لا رہی ہیں۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، جب خدیجہ آپ کی خدمت میں پہنچیں تو فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِن رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ وَمِنِّي، خدیجہ پر خدا کی طرف سے اور میری طرف سے سلام بھیجنا، یہ مقام ہے بی بی کا۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور خدیجہ کو جنت میں ایک گھر کی بشارت دینا، من قصب، سونے کی تاروں سے بنا ہوا گھر، لا زخب فیہ ولا نصب، ایسا گھر جس میں کوئی اضطراب نہیں ہوگا، نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور معراج سے واپس آ رہے تھے تو گویا جب مقام خدا حافظی تھا جناب جبرائیل کے ساتھ، تو سرکار نے پوچھا کہ جبرائیل تیری کوئی حاجت؟ جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ جب زمین پر جانا اور جب جناب خدیجہ سے ملنا تو ان سے کہنا کہ آپ کے لیے اللہ اور جبرائیل اور ملائکہ سلام آپ پر بھیج رہے ہیں۔ اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سلام آ کے بی بی کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا ان اللہ والسلام وفیہ السلام ومنہ السلام، اور جبرائیل پر آپ نے سلام بھیجا۔ جو راہ اسلام میں پھر قربانیاں اتنی دیں کہ ملیکۃ العرب آپ کا لقب تھا، عرب کی نہ فقط قریش کی مالدار ترین عورت خاتون، لیکن اپنا سارا مال
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی خدمت میں خرچ کر دیا، یہاں تک کہ نوبت یہاں پہنچی کہ پھر شیب ابی طالب میں بھوک سے پتے کھانے کی نوبت آ گئی، لیکن کبھی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ اور جب آپ سے قریش کی ظاہر ہے وہ بیگمات تھیں نا، جو آپ کے ساتھ رفیقہ تھیں، آپ کی سہیلیاں تھیں، لیکن جب آپ نے جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی تو ان کے گویا سوشل سٹیٹس کے مطابق یہ شادی نہیں تھی، معیار چونکہ دنیا تھا، حتیٰ کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے موقع پر جب آپ نے قریش کی عورتوں کو بلایا بھی تو انہوں نے بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ تھا بی بی کے ساتھ، اور کیا کہتی تھی؟ تزوجت محمدا یتیم ابی طالب، آپ نے محمد جو ابو طالب کا یتیم ہے، فقیرا لا مال لہ، فقیر سے، جس کے پاس مال و دولت نہیں، ان سے شادی کر لی۔ اور پھر جب آپ پہ غم کی کیفیت یہ تانے سن کر طاری ہوئی تو روایت کہتی ہے فاغتمت خدیجہ لذلك فبین ہی كذلك اذ دخل علیہ اربع نسوة سمر، آپ غمزدہ ہوئی تھیں کہ 4 بیویاں سمرن، چاند جیسی خوبصورت، طوال، بلند قامت، یہ داخل ہوئیں کأنہن من نساء بنی ہاشم، بظاہر ایسے لگا بی بی کو کہ گویا بنی ہاشم کی کوئی عورتیں آ گئی ہیں، لیکن وہ بنی ہاشم کی عورتیں نہیں تھیں، دیکھا نورانی چہرے ہیں، بلند قد ہیں، ففزعت، ایک دفعہ بی بی ڈر گئی ہیں، کون آ گئی میرے گھر میں؟ فقالت احداہن لا تحزنی یا خدیجہ، ایک بی بی آگے بڑھی، کہا خدیجہ غمگین نہ ہوں، حزین نہ ہوں، فإن رسول ربک الیک، ہم آپ کی طرف بھیجی ہوئی خدا کی کنیزیں ہیں، ونحن اخواتک، ہم تیری بہنیں ہیں۔ اور بولنے والی اس بی بی نے کہا انا سارہ، میں سارہ ہوں، وہذی آسیہ بنت مزاحم، یہ آسیہ بنت مزاحم ہے، وہی رفیقتک فی الجنہ، جنت میں تیری سہیلی، وہذی مریم بنت عمران، عمران کی بیٹی مریم، وہذی کلثوم اخت موسیٰ بن عمران، جناب موسیٰ کی بہن جناب کلثوم، اللہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کی اس وقت میں مدد کریں۔ اس مقام و منزلت پہ فائز بی بی کہ نہج البلاغہ میں مولا امیر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا نور چمکا تو آپ اور خدیجہ کے گھر کے علاوہ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں نور رسالت چمکتا ہو، پہلا گھر، پہلی ام المؤمنین، پہلی خاتون اسلام، وہ ام المؤمنین جب تک خدیجہ زندہ رہی رسول خدا نے کسی اور بی بی سے شادی نہیں کی، اور آپ کی رحلت کے بعد بھی اللہ کے رسول آپ کو یاد کرتے، آپ کا حصہ بناتے، اگر کوئی تحفہ آ جاتا، کوئی ہدیہ آ جاتا، وہ بی بی۔ لیکن جب اس بی بی کا وقت رحلت آیا اور اللہ کے رسول نے دیکھا وقت آخر ہے خدیجہ کا، سرکار نے دوران عیادت آپ کو تسلی دی اور جنت کی بشارت دی، اور بی بی سمجھ گئیں کہ میرا وقت آخر قریب ہے۔ اب وصیتیں، چند وصیتیں جو بی بی کی نقل ہوئیں، ان میں پہلی وصیت بی بی نے کیا کی؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے حق میں کوتاہی کی ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ شوہرداری کیسی؟ دیکھیں، ایک بہت بڑا سوال، بہت بڑی مشکل کٹھن منزل جو کسی اور رشتے کی وجہ سے انسان پر نہیں آنی، لیکن میاں بیوی کے رشتے کی وجہ سے آئے گی۔ شوہر سے سوال، بیوی سے سوال، شوہر نے کتنے بیوی کے حقوق ادا کیے، کس طرح سے بیوی کے ساتھ گفتگو کی، کتنا احترام دیا، اسے کتنا انسان سمجھا، کتنا مومنہ سمجھا۔ یہ شوہروں کے لیے بھی بیوی کی سیرت صرف خواتین کے لیے نہیں، یہ سیرت سب کے لیے ہوتی ہے، اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کر دو۔ دو باتیں ہیں، شوہر کی طرف سے سرپرستی
کفالت، محبت، بیوی کی طرف سے کمال خضوع، کمال احترام، یہ دو باتیں. اور بدقسمتی سے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں کتنے ماہ و سال عرصہ قیامت میں صرف اس ایک رشتے کے سوالات کا جواب دینا پڑے گا. ایک دوسرے سے درگزر، ایک دوسرے کی، بالآخر انسان ہے، ہم معصوم نہیں ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ انسان میچیور ہوتا جاتا ہے. پھر وہ پرانی باتوں پہ خاک ڈالتے جائیں اور بھرپور کوششوں کے مرنے سے پہلے حلالیت طلب کر لی جائے. یہ آخری فرصت ہے بیویوں کے لیے بھی اور شوہروں کے لیے بھی. حلالیت طلب کر لو، نہیں تو پتہ نہیں 70 سال 80 سال کا اس دنیا کے ماہ و سال کے مطابق عرصہ، پتہ نہیں 1 صدی قبر برزخ میں صرف بیوی کی بابت حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا، شوہر کی بابت اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، کسی خیانت کی وجہ سے عذاب. جناب خدیجہ ہیں جس پر آسمان کے ملائکہ سلام بھیجتے ہیں، جبرائیل سلام بھیجتا ہے، خدا سلام بھیجتا ہے، اللہ کا نبی جنت کی بشارت دے رہا ہے، لیکن پھر بھی پہلی بات یہی ہے، یا رسول اللہ میں نے آپ کے حق میں کوتاہی کی ہے، مجھے معاف کر دیجیے. اللہ کے نبی نے اس بات کو منع کیا، آپ کی سار وفاداری کی گواہی دی. پھر دوسری وصیت یا رسول اللہ جناب فاطمہ کی طرف، بی بی کی عمر 5 سے 7 سال کے درمیان ہے، 5 سال، بعض تواریخ میں چونکہ اختلاف ہے تو 7 سال زیادہ. جناب فاطمہ کی طرف اشارہ کیا، یا رسول اللہ اس بیٹی کا خیال رکھنا، قریش کی کوئی عورت اس بیٹی کو، میری بیٹی کو جھڑکے نہ، اسے تمانچہ نہ مارے. اور آخری وصیت پھر کیا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے شرم آتی ہے، وہ میں فاطمہ سے فاطمہ کو بتا دیتی ہوں، آپ سے کہہ دیں گی. وصیت کیا؟ کہ مجھے قبر سے بہت خوف آتا ہے، قبر کی تاریکی سے، قبر کی تنگی. جب انسان مر جاتا ہے، قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، قبر بند کر دی جاتی ہے، پہلی دفعہ جب روح انسان کے بدن میں قبر میں واپس آتی ہے، یہ ایک لمحے کے لیے بھول جاتا ہے کہ میں مر چکا ہوں، قبر میں ہوں. اٹھتا ہے اور قبر کے ساتھ پیشانی ٹکراتی ہے، گرتا ہے، اسے یاد آتا ہے کہ میں قبر میں ہوں. ایک عجیب عالم وحشت و تنہائی. ہمیں کمرے میں کوئی لاک کر دے، کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، پتہ بھی ہو 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد کوئی آ جائے گا. قبر کا تاریک کمرہ، اکیلا، جس سے جناب خدیجہ بھی اپنا سامان فراہم کر لی ہیں. یا رسول اللہ مجھے قبر کی تنہائی سے خوف آتا ہے، مجھے اپنے لباس میں، جس لباس میں آپ پر وہی نازل ہوتی ہے، اس میں کفن دینا. اس بی بی کو رسول خدا نے اپنی ردا میں کفن دیا، اور ایک کفن جبرائیل لے کر آئے، ملائکہ لے کر آئے، اور خدا کی طرف سے پیغام دیا، یا رسول اللہ اس بی بی نے اپنا سارا مال ہمارے دین کی اشاعت کے لیے خرچ کیا ہے، اس بی بی کا کفن ہمارا حق دے. 2 کفن اللہ کے رسول کی ردا میں، بہشت سے آئے ہوئے کفن میں، اور پھر نبی خدا جناب خدیجہ کی قبر میں کچھ دیر پہلے خود لیٹے، پھر اس بی بی کو سپرد خاک کیا گیا. کیا ہم نے بھی اپنی قبر کے لیے کوئی سامان کر لیا؟ یہ ماہ رمضان اپنی قبر کے لیے سامان مہیا کرنے کا مہینہ. یا کریم اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب وہ بی بی جس کے لیے یہ بی بی وصیت کر رہی تھیں، یا رسول اللہ میری بیٹی کا خیال رکھنا. ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ اے خدیجہ تیری یہ بیٹی علی کے ہاتھوں پہ تھا اس کا جنازہ، اور علی جب قبر میں اتار رہے تھے، اللہ کے رسول یہ جنازہ لے رہے تھے، لیکن جنازہ سلامت نہیں تھا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، بازوؤں پر تازیانوں کے نشانات تھے. تبھی تو علی فرما رہے تھے، یا رسول اللہ، اے رسول اللہ اپنی امانت وصول کیجئے، استفتح الحال، اور فاطمہ سے پوچھئے کہ تیرے بعد تیری امت نے اس بی بی کے ساتھ کیا سلوک کیا. ابن عباس نے مسجد میں علی سے پوچھ لیا، یا علی فلاں کا وظیفہ کم کیوں نہیں کیا گیا؟ علی نے رونا شروع کیا بلند بلند آواز سے. پوچھا، یا علی میں نے کوئی مشکل سوال کر لیا؟ آپ
رونے لگے. فرمایا شکر لہو ضربتن ضرب بہا فاطمہ. جو اس ملعون کا وظیفہ کم نہیں کیا گیا نا، وہ شکریہ ادا کیا گیا ان تازیانوں کا جو اس نے زہرا کے بازوؤں پہ مارے. وَمَاتَتْ حِينَ مَاتَتْ وَأَثَرُهَا فِي عَضُدِهَا قَدْ. جب زہرا کا رحلت ہوئی، شہادت ہوئی، تو اس کے بعد بھی زہرا کے بازوؤں پر ان تازیانوں کے نشان باقی تھے. اے کریم اللہ، اس بی بی کے صدقے میں، اس کی والدہ بزرگوار جناب خدیجۃ الکبریٰ کے صدقے میں ہمیں اپنی قبر کا سامان فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما. پنجتن پاک آ جائیں، ہماری قبر کی تاریکی اور تنہائی کا سامان ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.